نحمده نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بیس قرآنی وظائف کی طرف سے ہمارے تمام بہن بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج جو عمل میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں وہ فوراً شادی کے لیے بہت ہی آسان اور مجرب عمل ہے۔ آج کل فتنے کے اس دور میں ہر والدین اپنے بچوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہے، بلکہ آج کل اس دور میں یہ مسئلہ ہر گھر کا مسئلہ ہے کہ بچے اور بچیاں اچھی تعلیم حاصل کر لیتے ہیں، مگر معیار کے مطابق رشتہ نہیں ملتا، یا رشتہ آتا ہے تو بیچ میں ایسی رکاوٹیں آ جاتی ہیں کہ رشتہ اسی جگہ ختم ہو جاتا ہے، یا کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو حسد کی وجہ سے بیچ میں ایسے مسائل پیدا کر دیتے ہیں کہ رشتہ ختم ہو جاتا ہے، یا تو لڑکے والوں کی طرف سے ختم ہو جاتا ہے یا لڑکی والوں کی طرف سے کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے اور رشتہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں، اگر کوئی پریشانی یا آزمائش اللہ کریم بھیجتا ہے تو اس کا حل بھی ساتھ بھیجتا ہے۔ اگر آپ کا کوئی کام نہیں ہو رہا تو آپ اپنے رب کی طرف رجوع کریں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارا فلاں کام نہیں ہو رہا یا آدھے میں آ کر رک جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم دیکھیں کہ کہیں ہمارا رب ہم سے ناراض تو نہیں ہے۔ تو اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب ہم نے اپنے رب کو راضی کس طرح کرنا ہے۔ تو ہم نے اپنے رب کو عبادت کے ذریعے راضی کر سکتے ہیں۔ کس طرح ہم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں؟ تو اب ہم اپنے رب کو عبادت کے ذریعے راضی کر سکتے ہیں، وظائف کے ذریعے راضی کر سکتے ہیں، مخصوص اوقات میں دعا کر کے اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں، اور اپنے رب سے گڑ گڑا کر مانگنے کے ذریعے ہم اپنے رب کو راضی کر کے اس سے کام کروا سکتے ہیں۔ تو اب ہم نے اس طرح نہیں کرنا کہ کام ہو گیا تو جب کام ہوا تو عبادت کرنا شروع کر دی، نمازیں شروع کر دی، وظائف شروع کر دیے۔ نہیں، ہم نے ایسا نہیں کرنا، بلکہ ہم نے عبادت کو اور وظائف کو اور ذکر و اذکار کو اپنی زندگی کا معمول بنا لینا ہے کہ ہم نے ہمیشہ اپنے رب کو راضی رکھنا ہے۔ ہم نے اپنے اللہ کریم اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق چلنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ یہ ہم نے خود بھی اس کو کرنا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہم خود بھی چلیں اور اپنی اولاد کو بھی اس کی تلقین دیں، تاکہ اللہ کریم ہماری پریشانیوں اور ٹینشنوں کو ختم کر دے اور ہمارے گھروں میں خیر اور برکات نازل ہوں، ہمارا رب ہم سے خوش ہو اور ہم پر اپنے رزق کے دروازے کھول دے اور ہماری زندگیوں میں آسانیاں پیدا کر دے۔ اور آپ یاد رکھیں کہ جب ہم اپنے رب سے مانگیں گے نہیں تو ہمارا رب ہمیں کیسے عطا کرے گا؟ جب ہم مانگتے ہی نہیں ہیں، اپنے رب کی طرف رجوع ہی نہیں کرتے، تو ہمارا رب کیسے ہماری پکار کو سنے گا؟ کیسے وہ ہم سے راضی ہوگا؟ تو کیسے وہ عطا کرے گا؟ یہ اس کا بہت بڑا کرم ہے کہ وہ ہمارے بغیر مانگے ہمیں روز کی روٹی دیتا ہے، روز کی ہمیں روزی دیتا ہے، ہم تک ہمارا رزق پہنچاتا ہے۔ یہ اس کا ہم پر بہت بڑا کرم ہے۔ تو اب ہم جب اپنے رب سے نہیں مانگیں گے تو وہ ہمیں کیسے عطا کرے گا؟ اور ہم سے کیسے خوش ہوگا؟ جب وہ ناراض ہوگا تو ہمارے کام کیسے سر انجام پا سکتے ہیں؟ تو ہمیں ان تمام کاموں کے لیے پہلے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اور اب وہ راضی کیسے ہوگا؟ کیسے کرنا ہے؟ ہم نے اپنے رب کو راضی، ہم نے اپنے رب کو عبادت کے ذریعے ہمارا رب جو ہے وہ راضی ہوگا، مانگنے کے ذریعے راضی ہوگا۔ آج کل ہم جو ہے غیر اللہ سے تو مانگ سکتے ہیں، لیکن اپنے خدا سے نہیں مانگتے، جس سے ہمیں مانگنا چاہیے، جسے ہمیں مانگنے کا حق ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ تو ہم اپنے جو اتنا عظیم اور کریم رب ہے، وہ ہمیں بن مانگے بھی ہمیں عطا کرتا ہے۔
تو میرے بہن بھائیوں، وظائف تب اثر انداز ہوں گے جب ہم اپنے رب کو راضی کریں گے اور اس سے مانگیں گے، اور ان تمام کاموں کو ہم نے وقتی نہیں کرنا کہ وقتی اگر ہمیں کوئی کام ہے یا ہم پر بہت زیادہ پریشانی آ گئی ہے، آفت آ گئی ہے، تو ہم اپنے رب کے سامنے جھکیں گے اور ہم اس سے مانگیں گے نہیں، بلکہ ہم نے ایسے نہیں کرنا۔ ہم نے اپنا مطلب کے لیے اپنے رب کی عبادت نہیں کرنی، بلکہ ہم نے اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لینا ہے اور عہد کر لینا ہے کہ اب ہم صرف اور صرف اپنے رب سے مانگیں گے، اس سے مانگیں گے، اس سے راضی کریں گے اور اپنی دعائیں اس سے قبول کروائیں گے۔ تو انشاءاللہ ہم نے اس پہ عہد کر لینا ہے کہ اب سے ہم نے اس عمل کو ضرور بضرور کرنا ہے۔ جب آپ اپنے رب سے مانگیں گے تو خود بخود آپ کے کام جو ہے وہ آسانی سے ہوتے جائیں گے۔ تو چلتے ہیں عمل کی طرف کہ آپ نے جو آج آپ کو عمل بتانے لگی تھی کہ اگر آپ کے بچوں کے رشتے نہیں ہو رہے یا آپ اپنے بچوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، تو آپ نے جو عمل میں آپ کو بتانے لگی ہوں، آپ نے اس کو معمول بنا لینا ہے۔ پہلے تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ نے جب عبادت کرنی ہے تو عبادت میں آپ کے اوپر 5 وقت کی نماز جو ہے وہ فرض ہے۔ آپ نے 5 وقت کی نماز ادا کرنی ہے۔ آپ نے 5 وقت کی نماز جو ہے روزانہ اس پابندی کے ساتھ پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے عشاء کی نماز کے بعد، ٹھیک ہے، آپ نے عشاء کی نماز کے بعد باوضو حالت میں اور پرسکون ماحول میں، ٹھیک ہے، اپنے مائنڈ کو بالکل اور صرف اللہ کی عبادت کے لیے آپ نے اس کو ریلیکس رکھنا ہے اور اپنے رب کی طرف متوجہ ہو کر آپ نے وظائف بھی کرنے ہیں اور اس سے پھر دعا بھی مانگنی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے وظیفہ کر لیا تو آپ نے بس وہاں سے اٹھ کے فوراً ختم کر دیا، نہیں، آپ نے ایسا نہیں کرنا، بلکہ وظیفے کے بعد ہم نے دعا بھی مانگنی ہے اپنے رب سے، جو مقصد ہے اس سے پورا بھی کروانا ہے کہ یا اللہ ہمارا یہ مقصد ہے اور یہ پورا نہیں ہو رہا، اور یا اللہ ہم پر رحم فرما اور اس ہمارے لیے رستے کھول دے، ہمارے لیے روزی کے رستے کھول دے، ہمارے گھروں میں پریشانی اور ٹینشنیں ہمارے گھروں میں دور فرما دے۔ تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد پرسکون ماحول میں باوضو حالت میں اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی کا ورد کرنا ہے۔ اب میں یہاں پر آپ کو کہہ سکتی ہوں کہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، تو پڑھنے کا مقصد تو آپ کو پتہ ہے نا، پڑھنا وہ ہوتا ہے جو آپ صرف زبان سے پڑھیں گے، آپ کا دماغ حاضر نہیں ہوگا۔ اگر آپ ورد کریں گے تو آپ کا سارا دھیان اپنے رب کی طرف ہوگا اور آپ جو پڑھیں گے اس پر آپ کا مکمل دھیان اور توجہ ہوگی۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اول آخر درود ابراہیمی کا ورد کرنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے یا لطیفو اس کی ایک تسبیح روزانہ عشاء کی نماز کے بعد کرنی ہے، پھر آخر میں آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی کا ورد کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ کریم آپ کے لیے اچھے سے اچھے رشتے کا انتظام فرما دیں گے، جیسا آپ چاہتے ہیں ویسے ہی آپ کے لیے رشتہ جو ہے وہ رشتے کا بندوبست فرما دیں گے۔ تو عمل آپ نے جاری رکھنا ہے، کہ اس عمل کو چھوڑنا نہیں ہے جب تک آپ کا مقصد پورا نہیں ہو جاتا۔ اور دوسرا جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ نے اپنے معمولات کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق سر انجام دینا ہے، نماز کی پابندی کرنی ہے، اپنے رب سے مانگنا ہے، غیر اللہ کی پرستش نہیں کرنی، تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ اللہ کریم آپ کے لیے روزی کے دروازے ایسے کھول دیں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور آپ نے اس ویڈیو کو خود بھی دیکھنا ہے، خود بھی سننا ہے، اور آگے بھی اپنے بہن بھائیوں کو فارورڈ کرنا ہے تاکہ اور بھی لوگ جو ہیں وہ اس ویڈیو سے مستفید ہو سکیں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔